بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسماء اللہ الحسنہ کی بات چل رہی ہے۔ آج کے درس میں ہم دو چیزیں، ایک تو اللہ رب العالمین کے ایک نام کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور دوسرا کہ اسماء اللہ الحسنہ سمجھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے اس کے کچھ اصول اور ضابطے اور کچھ قاعدے بیان کیے تھے کہ اسماء اللہ الحسنہ کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اب ان جب چیزوں کو ہم نے سامنے رکھ لیا اور اللہ کے ناموں کو سمجھنا شروع کر دیا تو ہمیں ان کا فائدہ کیا ہوگا۔ اور جیسے پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کی جو پورے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء اور رسل، ان کی دعوت پوری کی پوری دعوت تین چیزوں پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف، اس کے بعد عمل کی بات، اور تیسرا اللہ کے تعارف کے بعد اور عمل کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ۔ پوری دعوت ان تین چیزوں پر مشتمل تھی۔ تو بالکل بعین ہی اسی طرح اسے ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم وقت دے رہے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ تو بنیادی طور پر 10 یا اس سے کچھ زیادہ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس سے ہمیں یہ ثابت ہوگا کہ اسماء اللہ الحسنہ یہ کوئی یوں ہی رٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ توحید کا ایک مستقل چیپٹر ہے، توحید کا ایک مستقل چیپٹر ہے۔ اور جس طرح توحید کا کوئی چیپٹر اپنے آپ میں اہمیت سے خالی نہیں، اسماء اللہ الحسنہ بھی اسی طرح سے اہمیت سے خالی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، پوائنٹ نمبر 1 کہ اسماء اللہ الحسنہ سیکھنے سمجھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان للہ 99 اسماء، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی اس پہ، کتنے نام ہیں؟ اصل کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ کے بے حساب نام ہیں۔ اور یہ بھی چیز ہم نے کلیئر کر لی تھی پچھلے درس میں کہ اللہ کے جو نام 99 ہیں وہ ہم وہی جانتے ہیں جو یہاں قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئے ہیں۔ اپنی فہم، اپنی عقل، اپنی سوچ سے ہم اللہ کا کوئی نام بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں وحی کے ذریعے سے کلیئر کر دی گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی کہ جس بندے نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، کس طرح سے؟ ان کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی اصل کو سمجھتے ہوئے، رٹا نہیں لگانا۔ رٹا تو ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ 6 سال کا بیٹھا یہ بھی 100 نام یاد کر لے گا، کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ یہ تو سمجھنا کمال ہے۔ اور جیسے پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا ایک ایک نام اس کی ذات کو کھول کے ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ اور ابھی ہم بات کریں گے نقاط کے اندر کہ اس کے سیکھنے کے کتنے اسرار و رموز ہیں جو ہم اللہ کے ناموں کو جب سیکھیں گے تو ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها، جس نے ان کو یاد کر لیا، شمار کر لیا، دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کی اہمیت کے پیش نظر، کہ مشرکین مکہ نے کہا انسب لنا ربک یا محمد، اے محمد ہمیں اپنے رب کا شجرہ نسب تو بیان کرو، اس کا بیک گراؤنڈ تو بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ کیا نازل کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس پوری صورت میں کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نام ہی بیان فرمائے ہیں، اپنا تعارف ہی کروایا ہے، اور اسی لیے
یہ اللہ کے ناموں کی وجہ سے ہی، اس کے تعارف کے وجہ سے ہی اتنی بابرکت صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے ایک تہائی کے ایکول ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے بشارت دی، جو بندہ 10 مرتبہ یہ صورت دن میں کسی وقت بھی پڑھ لے، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات دخل اللہ له جنہ، ادخل اللہ له الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا تو کوئی کمال نہیں ہے، توحید کو سمجھتے ہوئے۔ اب اس کے اندر اللہ کے کون کون سے نام ذکر ہوئے ہیں؟ نمبر 1 احد، قل هو اللہ، پہلے تو سب سے پہلے لفظ اللہ، اللہ کا اپنا نام اللہ، آگے الاحد، اس کے بعد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب 3 نام اس میں بیان ہوئے ہیں اللہ کے، صرف 3۔ اس طرح آیت الکرسی کو لے لیں، کتنی ضمانتیں اور کتنی خوشخبریاں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے آئیں۔ اب آیت الکرسی میں کیا ہے؟ صرف اللہ کی صفات ہے، 12 صفات اللہ کی آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ کے ناموں کو جان لینا، سمجھ لینا، یہ معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، قطعی ضمانت ہے۔ اور یہ ضمانت کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ آئیں، اسماء اللہ الحسنى اصل کل العبادہ، ہر عبادت کی اصل اور بنیاد وہ اللہ کے نام ہی ہیں۔ کیسے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہم پر فرض کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ تو جب تک ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی کیا ہم عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے نام، اسی سے ہی تو اس کی معرفت ہوتی ہے۔ توحید الوہیت اور ربوبیت یہ تو عبادت کے متعلق چیزیں ہیں، عقیدے کے متعلق چیزیں ہیں۔ تعارف کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ تو نام سے ہوتا ہے۔ تو توحید اسماء و صفات یہ اللہ کا تعارف ہے، اور جب تک یہ تعارف نہیں ہوگا ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 19 میں بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے توحید سکھائی، سمجھائی، سیکھنے کا حکم دیا۔ کسے؟ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جب تک یہ نقطہ نہیں سمجھ آ جائے گا تب تک آپ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ الہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کا بیان ہوا ہے، اور اسی کے اوپر توحید الوہیت، لفظ الہ کے اوپر پوری توحید الوہیت جو ہے، توحید الوہیت عبادت کے متعلق جو اللہ رب العالمین کی ذات، شان، عظمت اور اس کے حقوق ہیں، وہ پورے کے پورے لفظ الہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ لفظ الہ صرف ایک لفظ کے ساتھ، اور کلمہ توحید میں کیا ہے؟ لا الہ۔ اور اللہ نے اسی چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کا حکم دیا کہ جب تک سیکھ اور سمجھ نہیں لوگے تب تک عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی معرفت ہی تمہاری عبادت کی اصل اور بنیاد ہے، جب تک یہ معرفت نہیں ہوگی تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلیے، کیونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے تو پھر اگلے نقاط بیان نہیں ہو سکیں گے آج۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء اللہ الحسنى تعرفک بربک، اسماء اللہ الحسنى سے آپ کو اپنے رب کا تعارف صحیح معنوں میں حاصل ہوگا، جس کا ذکر میں نے کیا ابھی کہ مشرکین مکہ نے جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن نازل کر کے اس کا جواب دے دیا۔ تو ہمیں اپنے رب کا صحیح معنوں میں تعارف اسماء اللہ الحسنى سے ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ اس ضمن میں، اسماء اللہ الحسنى اعظم اسباب لاجابت الدعوہ او لاجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب، ذریعہ، طریقہ وہ اسماء اللہ الحسنى ہے۔ کیسے؟ دلیل دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ، پہلے تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا، سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
اللہ نے اسماء اللہ الحسنہ کے بارے میں ہمیں تعارف کروایا قرآن میں، تو ان کا پرپس کیا بیان کیا، استعمال کیا بیان کیا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے کیا کرو، اللہ کو پکارو۔ اور دوسری جگہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، تم اسے اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو جس طرح بھی تم چاہتے ہو اسے پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور انہی ناموں کے ذریعے جب تم انہیں پکارتے ہو تو حدیث کیا کہتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے دعا کی، جب وہ دعا کر کے فارغ ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے اللہ سے ایسی چیز کے ذریعے سے دعا کی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے اس چیز کے ذریعے سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اب یہ دعا عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ یہ دعا کرتا ہے، اس دعا کی فضیلت کتنی ہے، فرمایا اللہ اس کے غم کو، ہم کو، پریشانی کو، تکلیف کو سکون، خوشی، راحت اور آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ اب اس دعا میں ہے کیا؟ اب ذرا کلمات دیکھیے، اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کے ذریعے؟ بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا نام ہے۔ اب پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی اللہ کے ناموں کی کیا ترتیب ہے۔ نمبر 1 سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنی ذات کے بارے میں خود بیان کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، کتاب میں بیان نہیں کیا لیکن مخلوق میں سے کسی خاص بندے کو سکھا دیا ہے، اور چوتھا او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا کے سنبھال کے اپنے پاس رکھا ہوا کسی کو ابھی نہیں بتایا، اللہ میں ان سارے ناموں کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب جب یہ چیز سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ چیز دعا کی قبولیت کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے۔ اور جو میں نے دوسری روایت بیان کی کہ جس بندے نے دعا کی تھی، اس بندے کے دعا کے الفاظ تھے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت، انت المنان انت الحنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اب ان دونوں دعاؤں میں ذرا آپ نوٹ کیجئے، الہ، حنان، منان، بدیع السماوات والارض، صمد، الاحد، سارے اللہ کے نام ہیں۔ اور اللہ کے رسول ضمانت کیا دے رہے ہیں کہ تو نے اللہ سے ایسی چیز کے ذریعے سے سوال کیا ہے کہ جب بندہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے خالی نہیں موڑتے، رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، اب حنان کا کیا معنی ہے؟ منان کسے کہتے ہیں؟ بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، یہ کون ہے؟ جب تک ہم اسماء اللہ الحسنہ کو صحیح معنوں میں، ترجمہ تو آپ وہ 10 ریال کی کتاب ملتی ہے دارالسلام کی، اس کے اندر اللہ کے ناموں کو انہوں نے شمار کر کے نیچے ترجمہ لکھتے ہیں، وہ تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا۔ اس ترجمے کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو نقطے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا اسلاف امت کے طرز عمل سے اور ان کے فہم سے ہمیں ملتے ہیں، وہ ہے اصل چیز، وہ ہیں اصل نکات جن کو انسان جب اپنے سامنے رکھتا ہے تو بندے کو اپنے رب کا صحیح معنوں میں تعارف ہوتا ہے اور پھر اس کو مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور فطرتی بات ہے، انسان جس بندے کو صحیح طرح سے جانتا ہی نہ ہو اس کے ساتھ وہ اپنے دل کی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ جب تم اپنے رب کو صحیح معنوں میں جانتے اور پہچانتے نہیں، اپنے دل کی باتیں اس کے سامنے کھولو گے کیسے؟ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر یہ لفظ بھی آتے ہیں، جب یہ صحابی دعا کر کے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد غفر اللہ لک، اللہ نے تیری دعا اس طرح قبول کر لی ہے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔
تو دعا کرنے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے پاورفل چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے دعا کی جائے. ہمیں عربی نہیں آتی نا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ تو رحیم ہے مجھ پر رحم فرما، تو کریم ہے مجھ پر کرم فرما، تو نے اپنا نام کریم بیان فرمایا ہے، میرے لیے کرم کے معاملے فرمایا. اس طرح کی یہ الفاظ جو ہیں، اس طرح کی دعائیں انسان کب کرے گا؟ جب انسان کو ان الفاظ کی معرفت ہوگی، اس ذات کی ان الفاظ اور ناموں کے ذریعے سے صحیح معنوں میں معرفت ہوگی، تب وہ ایسی چیزیں مانگتا ہے. پانچویں چیز کی طرف چلتے ہیں. جو بندہ اللہ کے ناموں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پانچواں سبب، جو بندہ اللہ کے ناموں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کا جو امام تھا لشکر کا، وہ جو بھی نماز پڑھاتے، جب بھی قرات کرتے، اس کے آخر پہ قل هو اللہ احد پڑھتے. صحابہ کو یہ عمل بڑا عجیب لگا، کیونکہ اللہ کے رسول کو انہوں نے ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا تھا. اب واپس آئے تو بطور شکایت ان کا معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو بھئی وہ ایسا کیوں کرتے رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس صورت میں نا جو قل هو اللہ احد ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، اور میں اللہ کی صفات سے اور اس صورت سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. اور اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ قل هو اللہ احد پڑھ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی. آپ نے فرمایا اس بندے کو جا کے خوشخبری دے دو کہ تم جس چیز کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت تیری جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی. تو کیا پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کے اسماء و صفات سے محبت کرتا ہے، کسی طرح سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. چھٹا پوائنٹ، دعاء اللہ باسماء الحسنى اعظم الاسباب تفرج الکروب و زوال الہموم. غم ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے پکاریے. اور جیسے میں نے ابھی 4 نمبر پوائنٹ میں ہم نے بات کی، وہی تقریباً یہاں پر سملر پوائنٹ، اور عبداللہ ابن مسعود کی وہی روایت یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ اللہ کے رسول نے کیا ضمانت دی کہ جو یہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے معاملے کو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کی تکلیفوں کو اور غموں کو راحت میں اور خوشی میں بدل دیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا سب سے بڑا ریزن اور سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کی تکلیفوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے سامنے موجود ہے. جب آپ کا آخری وقت تھا اور آپ نزاع کی تکلیف میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سے کیا دعا کر رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت قربات. اللہ کی تعریف اور اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ لوگوں سن لو، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی تکلیفیں ہیں، موت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اور اسی طرح سے ہمیں حکم دیا گیا کہ اماں جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے کہ جب تم پریشان ہو، تکلیف میں ہو، یہ کلمات کہہ دیا کرو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب یہاں پر بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کی جو صفت رب ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بندہ رب کی توحید کی بات کر رہا ہے. اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراندہ، مجھے میری اس تکلیف سے مجھے نکال دے. دوسری حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو عند الکرب. اللہ کے رسول کی عادت طیبہ تھی کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، مصیبت میں ہوتے، کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ کے رسول ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظیم. اللہ کی ساری تعریفیں. ان کلمات کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تکلیفوں کو اور غموں کو، پریشانیوں کو ختم کر دیتا تھا. پوائنٹ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں.
اسماء اللہ الحسنہ اصل کل العلوم، جتنے علم ہیں اور خاص طور پہ توحید کا جو علم ہے، اسماء اللہ الحسنہ اس کی بنیاد ہے۔ کیسے؟ سورہ حدید اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، سورہ حدید کے آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب یہ 4 اللہ کی صفات ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب یہ سارے کے سارے 4 صرف اللہ کی صفات نہیں بلکہ مستقل طور پہ یہ علم ہے۔ هو الاول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاہر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء۔ اب یہ سارے کا سارا ایک علم ہے، اور یہ علم کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ۔ تو جب تک ہم اس کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں توحید کا علم اور اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ پوائنٹ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ ایک سیکنڈ جی، معرفت باسماء اللہ و صفاتہ ہی اصل خشیت اللہ تبارک و تعالی۔ انسان کے ذمے سب سے بڑی چیز اس کی کامیابی کے لیے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ انسان کو صرف اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا سب سے بڑا، اس کے حصول کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اسماء اللہ الحسنہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کا ایک نام ہے الجبار، القہار۔ اب یہ دونوں اس کے قوت کے ہونے والی دلیلیں ہیں، سخت دلیلیں، یعنی اللہ رب العالمین جبار ہیں کن کے اوپر؟ جو زمین کے اندر ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ قہار ہیں، اپنا غصہ نازل فرمانے والے ہیں، کس کے اوپر؟ اپنی نافرمانی کرنے والے پر۔ اب یہ چیزیں جب تک ہم اس کی ذات کی قوت اور عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خشیت کیسے آ سکتی ہے؟ اور آپ کو یاد ہے کتاب التوحید میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کسی شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی ان کے زمانے میں عالم تھا، تو جب وہ گفتگو کرتا تھا تو بڑی زبردست گفتگو ہوتی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں پر اس کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر آ کے اس کی بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹا، تیرا باپ بہت بڑا خطیب ہے، واعظ ہے، لیکن اس کی گفتگو میں، کلام میں اثر نہیں ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتی، لیکن ایک چیز میں جانتی ہوں کہ جب رات ہوتی ہے تو میرا باپ سونے سے پہلے ایک شراب کا پیالہ لیتا ہے اور یا رحمان یا رحیم، اللہ کی 2 صفات جو رحمت والی صفات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ میں گناہ کرنے والا ہوں لیکن تو مجھے معاف کرنے والا ہے، وہ شراب کا پیالہ پی جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیٹی کو کہا کہ بیٹا جب وہ آئے تو جب وہ یہ کلمات کہے کہ یا رحمان و یا رحیم، تو اس کو اس وقت یاد کروانا فَإِنَّهُ جَبَّارٌ وَقَحَّارٌ، کہ جس اللہ کو تم رحمان اور رحیم سمجھتے ہو اور اس کی حد کو توڑ دیتے ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ رحم کرنے والا ہے، تو ایک حد تک اپنی حدوں کو پامال ہوتا وہ برداشت کرتا ہے، پھر اس کی پکڑ بھی آتی ہے۔ اس بیٹی نے ایسے ہی کیا کہ جب اس نے منہ کے قریب پیالہ کیا اور یا رحمان یا رحیم کہہ کے وہ پینے لگا، تو بیٹی نے بآواز بلند کہا فَإِنَّهُ جَبَّارٌ وَقَحَّارٌ، اور اس کے کہنے کی قوت اتنی تھی اور وہ سمجھنے والا تھا یہ کیا کہنے والی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بجن میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا ہے، کہ وہ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پکڑ والا بھی ہے، اس کی پکڑ سے بھی ڈریے۔ تو جہاں اللہ کی رحمت کی صفتیں ہمیں، اللہ کی رحمت اور محبت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، وہاں پر ہمیں اللہ کی خشیت بھی اسی طرح ملتی ہے کہ وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ اسماء و صفات کو سمجھنے سے ملیں گی۔ پوائنٹ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ من اعرف الاسماء کما ينبغي فقد عرف كل شيء، جس بندے نے اسماء و صفات کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا، اس نے کوئی معمولی کام نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اور دین کے بارے میں ہر چیز کو سمجھ لیا ہے۔ اب خود اپنے ذہن میں ذرا نظر دوڑائیں،
الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، یہ ساری صفات جب ہم اللہ کی صفات کو جان لیں گے تو اللہ رب العالمین کی عظمت کے کون کون سے زاویے اور کون کون سے رخ ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ 9 نمبر نقطہ بیان کیا گیا کہ فقد عرف کل شیء، اس نے ہر چیز کو جان لیا جو توحید کے متعلق ہیں، اور اللہ رب العالمین کی معرفت کے متعلق ساری چیزیں وہ کھل کے اس کے سامنے بیان ہو جائیں گی۔ اور قرآن مجید کی کئی آیات، ایک ایک چیز کے اوپر قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، جہاں اگر بیان کرنے لگے تو بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اختصار کے ساتھ کہ ہر چیز جو اللہ رب العالمین کی ذات کا صحیح معنوں میں ہمارے سامنے تعارف واضح کرتی ہے، وہ اسماء و صفات کو جاننے سے واضح ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، معرفت اسماء اللہ الحسنى تورطت حسن الظن باللہ۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کتاب التوحید میں ایک چیپٹر پڑھا تھا، باب ما جاء فی حسن الظن باللہ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں آپ کوئی غلط گمان نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، اچھی اور بری۔ اللہ کی ذات کے لیے جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری حسنہ یعنی اچھی ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بری صفت، کوئی بری بات اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، لبیک ربی وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ ساری خیریں تیری ہاتھ میں ہیں، ساری خیریں اور بھلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، والشر لیس الیک، لیکن کسی بری چیز کا تعلق تیری ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پتہ چلا 10ویں نمبر میں کہ جب ہم اللہ کی اسماء و صفات کو جان لیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، جیسے پیچھے ایک چیپٹر ایک پوائنٹ گزرا کہ خشیت، اس کا ڈر، تقوی ہمیں نصیب ہوگا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بہترین گمان جو ہے وہ ہمیں نصیب اور حاصل ہوگا۔ اور یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے حسن الظن، یہ کتاب التوحید میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اس کو آپ وہاں، اس چھوٹا سا چیپٹر ہے کتاب التوحید میں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں بڑی پوائنٹ کی چیزیں امام محمد بن عبد الوہاب نے نقل کی ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 10، جو اسماء و صفات جان لے، ان کو یاد کر لے، لا یضر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کو جو بندہ جان لے، سمجھ لے، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ کرونا دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے، یہ عبادت کی جگہیں بھی بند کر دی گئیں اسی ڈر سے کہ کرونا محدود کر دیا گیا پوری دنیا کے۔ آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، $300 بلین 3 مہینے میں جناب اکانومی جو ہے وہ دنیا کی، اس کو نقصان ہو گیا۔ اور یہ وائرس کتنا کو طاقتور ہے کہ کسی کو، وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بم تھا جس نے افغانستان میں گرایا تھا، وہ ڈیزی کٹر نام کا، جس کو مدر آف آل بمز کہا جاتا ہے، وہ اتنا کو بڑا ہے وائرس، یہ انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور ہے کیا؟ اس خالق کی مخلوق ہے۔ یہی ہے اسماء و صفات کے فائدے کہ اس خالق، وہ کون کون سی چیزیں مخلوق اور اس کی تخلیق ہیں جو پیدا فرمانے والا ہے، انسان کی عقل حیران ہو جائے۔ اللہ خالق کل شیء، کل شیء، انسان کی عقل اس کل کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ اور یہ وائرس، یہ بھی اس کی مخلوق ہے، اور اتنی چھوٹی مخلوق کہ انسان کی آنکھ بھی اس کو دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن طاقتور اتنی کہ پوری دنیا آج پریشان ہے، پوری دنیا۔ یقین کریں ایسے ایسے بندے جو بڑے بڑے عبادت والے، زہد و ورع والے بندے ہیں، وہ بھی اس موضوع کو لے کے پریشان ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس مالک کی قدرت ہے، اس کی ایک طاقت کا معمولی سا مظاہرہ ہے، معمولی سا۔ اس کے بعد ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں قیامت برپا کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکون، وہ تو اتنی طاقت والا ہے۔ تو یہ اسماء و صفات کی برکت ہے کہ جب انسان ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے اور ان ناموں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ تیری ذات کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور دوسری وہ روایت جس کے اندر وہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کہا تھا جس نے آ کے شکایت کی
کہ اللہ کے رسول مجھے درد بڑی ہوتی ہے اور یہ درد جانے کا نام ہی نہیں لیتی. آپ نے اس کا ہاتھ رکھو اور کیا دعا سکھائی تھی؟ اعوذ بعزت اللہ، اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں. اب بتائیے جب اللہ کی عزت کی بات ہوئی، دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، پریشانی کوئی اس کے سامنے ٹک سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور ویسے یہاں پر ایک حدیث میں ضرور سنانا چاہوں گا، بڑی پیاری حدیث ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک رجسٹر، یہ رجسٹر نہیں، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ تا حد نگاہ اس کا ایک پیج ہوگا. 99 رجسٹر. اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی، کہے گا اللہ مجھے اپنی بربادی کے علاوہ اور کسی چیز کی امید نہیں ہے کیونکہ مجھے میرے اعمال نظر آ رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی پر امید رہے. حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک بطاقہ، ایک کارڈ، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور وہ بندہ کہے گا اللہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اور یہ 99 رجسٹر کیا کمپیریزن، کیا کمپیئر، کیا جوڑ ہے، کیا مقابلہ ہے ان کا؟ اللہ فرمائیں گے صبر کر. حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ بطاقہ ایک پلڑے میں اور وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ 99 رجسٹر ہواؤں میں جھول رہے ہوں گے اور وہ کاغذ کے ٹکڑے والا پلڑا اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے گا. وہ بندہ پریشان، یا اللہ یہ کیسے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے سارے گناہوں پر بھاری ہو گیا، یہ کیسے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ 2 حدیث کے لفظ ہیں، ایک تھا کہ بسم اللہ لکھا ہوا تھا اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. اور اس بندے نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو صرف حفاظت سے سنبھال دیا تھا. یہ ہے برکت، اسماء و صفات کو سمجھنے کی برکات اور فائدے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں. اسماء و صفات جو ہیں ان کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں حلال اور حرام واضح ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 118 اور 19 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو تو ہر اس چیز کو کھا لو جس کے اوپر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کیا گیا ہو. یہ ہے حلال اور حرام کا فرق. وَمَا لَكُمْ، اور اگلی آیت 119 نمبر اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. جب تمہارے سامنے ہر چیز کلیئر ہے تو پھر تمہارے سامنے کون سی رکاوٹ ہے کہ تم وہ چیز جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا اس کو نہیں کھاتے؟ یعنی وہ چیز جس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر ہو، وہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے. اور وہ چیز جو کسی طرح سے بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کی معمولی سی بھی انٹرفیرنس اس کے اندر کر دی گئی ہے، اللہ نے اسے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے. تو اسماء و صفات اور اللہ کے نام یہ ان کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ انسان کی زندگی میں حلال اور حرام اور اس کا اثر انسان کی زندگی میں ان کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے. اور آخری پوائنٹ اور آج کی مجلس کا آخری نقطہ اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا جو علم ہے اس سارے علموں میں سے سب سے بڑا اور بہترین علم ہے، مبارکباد والا علم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو منذر نامی ایک صحابی، اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ابو منذر جو بتائیے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی. تو اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر محبت سے ہاتھ مارا اور کہا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، یہی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی صورت ہے. اور دوسری روایت ہم نے شروع میں بیان کی کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. ان دونوں احادیث سے اور بھی احادیث ہیں، ان کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں ان دونوں جگہوں پر، ان دونوں آیتوں میں جو مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اور صورتوں میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور اس کی توحید کا علم ہے، اور یہی سب سے بڑا علم ہے. اور جیسے میں نے شروع میں آج عرض کیا
توحید کی جو 3 قسمیں ان میں سے سب سے اہم قسم اسماء و صفات کی ہے، کیونکہ اسی قسم سے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت اور تعارف حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہی بات، اگر معرفت نہیں ہوگی، تعارف نہیں ہوگا، اس کے مقام کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس کی توحید کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو یہ کچھ ضروری نکات تھے جو 2 مجلسوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن کو سمجھنا، اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نکات جب تک سامنے نہیں ہوں گے ہم صحیح معنوں میں اسماء و صفات اور ان کے متعلق جو چیزیں ان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اب اسی ضمن میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ساتھ ریپیٹ بھی ہوں گی، اس لیے آپ ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی شکل میں نے بیان کی ہیں، کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ درس میں انشاءاللہ میں جو پچھلے درس میں ہم نے نکات بیان کیے تھے، کچھ رولز، ان کو میں نے شارٹ کر لیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو 2 پیجز کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، تاکہ وہ جو بنیادی قاعدے ہیں آپ کے سامنے رہیں، کہ یہ قاعدے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہے ہم نے سمجھنے کے لیے۔ وہ سامنے رہیں گے تو سمجھنے میں صحیح معنوں میں آسانی ہوگی۔ تو آج کی مجلس کا آخری ہمارا چیپٹر وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا سب سے پہلا نام، جہاں سے ہم اپنی فردر گفتگو کا آغاز کریں گے، وہ ہے اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ هل تعلم له سمیہ، کہ اس کا نام اس کی ذات کی طرح بالکل اکلوتا ہے، جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا جو اپنا نام ہے اس کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اس کی کوئی دوسری، کوئی اس کا کہہ لیں کہ کسی اعتبار سے بھی جو یہ لفظ اللہ ہے، کسی اعتبار سے بھی یہ 2 میں یا کسی دوسرے پہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہی اصل میں اسم اعظم ہے، اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ اور اس کو اسم اعظم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ 4 سب سے بڑی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس نام میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ نام مشرکین مکہ جیسے لوگ بھی اپنے بتوں کے لیے کبھی نہیں بولتے تھے، کیونکہ یہ نام اللہ کے علاوہ اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مشرکین مکہ سے بھی اگر پوچھتا کہ اللہ کون ہے، فی السماء، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ آسمانوں میں، اور جو وہ ذات آسمانوں میں اس کا نام اللہ ہے، وہ جانتے تھے۔ اسی لیے کبھی بھی لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے بتوں کے نام مشرکین مکہ نے اللہ کے صفاتی ناموں سے لیے ہوئے تھے۔ المنات العزیز سے لیا ہوا تھا، عزا العزیز سے لیا ہوا تھا، منات المنان سے لیا ہوا تھا، لیکن کسی نے بھی کبھی بھی اللہ کا جو اصل نام ہے اللہ، وہ کبھی بھی کسی بت کے لیے نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نام کسی اور کے لیے بولا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ دوسری خوبی، سارے کے سارے نام جو ہیں وہ مضاف ہو کے، یعنی نسبت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ نام اکیلا استعمال ہوتا ہے۔ الرحمن کون ہے؟ اللہ هو الرحمن، یعنی اگر ہم خالی الرحمن بھی کہیں تو آٹومیٹکلی ذہن کے اندر یہ بات موجود رہے گی کہ رحمان اصل میں کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اضافت، یعنی کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو کے، پھر یعنی اس کو کلیئر ہونے کے لیے، اپنے معنی کو کلیئر کرنے کے لیے اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اٹیچمنٹ کے اور اپنے معنی کو کلیئر کرنے کے لیے اٹیچمنٹ کے محتاج ہیں، جبکہ لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا اپنا اصلی نام، وہ کسی بھی اٹیچمنٹ کا محتاج نہیں، وہ جہاں استعمال ہوگا اکیلا استعمال ہوگا۔ هو اللہ، کلیئر۔ تیسری چیز، سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے ناموں کی بات کی ہے تو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ امام طبری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اپنے ناموں کی بات کی ہے تو کیا کہا ہے کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو یا جس نام سے بھی چاہتے ہو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کیا کہہ کے کروایا ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ۔ اگر کوئی اور نام بڑا ہوتا اللہ اس نام سے اپنا انٹروڈکشن پہلے کرواتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے روایت بھی پڑھی کہ جب مشرکین مکہ نے کہا اپنے رب کا بایو ڈیٹا ہمیں بتاؤ، اس کی بایوگرافی ہمیں بتاؤ، تو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کیا کروایا تھا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا تو کس طرح کہہ کے کروایا؟ اپنے نام کے ساتھ، قل هو اللہ هو احد، کہ اللہ وہ ایک ہے، بالکل اکیلا اور تنہا ہے۔ تو اس بات سے کیا بات پتہ چل گئی کہ جب اللہ نے اپنے ناموں کی بات کی ہے تو خود اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام اللہ کہہ کے اپنا تعارف کروایا ہے۔ چوتھی اور سب سے بڑی خصلت، جتنے نام ہیں اللہ کے یہ الف لام کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، یا جب بھی یہ کہیں آئیں گے تو الف لام کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا، الا یہ کہ جب ان سے پہلے کوئی چیز آئے گی تو الف لام کو ریموو کر دیا جائے گا۔ یہ ایک لغوی قاعدہ ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی یہ الف لام کے ساتھ جیسے الرحمن، یا خالی الف لام کے بغیر بھی رحمان رحیم، اس طرح دونوں طرح استعمال ہوں گے، لیکن اللہ جو ہے یہ کبھی بھی اپنی اصل حالت کے بغیر کبھی بھی کسی دوسری حالت میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا۔ ویسے علماء نے اور بھی اس کے خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن یہ چار سب سے مین اور کامن خوبیاں جو ہر عالم نے اور ہر مشائخ نے، ہر اسلاف نے بیان کی ہیں۔ تو چار بنیادی طور پر خصلتیں ہیں جن خصلتوں کی وجہ سے اللہ کا جو نام اللہ ہے اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اسم اعظم۔ اور اسم اعظم کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت۔ اللہ میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، اذا دعیت به اجبت، کہ جب اس نام کے ذریعے سے تجھے پکارا جائے تو جواب دیتا ہے، واذا سئلت به اعطیت، اور جب تجھ سے کوئی سوال کہہ رہے تو عطا کرتا ہے۔ اب جس طرح اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے لفظ اللہ، یہ اتنا مبارک اور خوبصورت نام ہے کہ علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نام کے اندر اللہ رب العالمین کی جتنی خوبیاں صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس اکیلے نام میں اللہ نے جمع فرما دی ہیں۔ جتنی بھی صفات ہیں اس کی، الوہیت کی، ربوبیت کی، اپنے اکیلے ہونے کی، ہر طرح کی صفات اور خوبیاں اللہ رب العالمین نے اس نام میں جمع فرما دی ہیں۔ اپنی ہمیشگی تک کا ذکر، جیسے اللہ رب العالمین کا نام ہمیشہ سے تھا، نام بھی ہمیشہ سے تھا، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے اس ایک نام میں سب کچھ جمع فرما دیا۔ جبکہ دوسرے جتنے اسماء و صفات ہیں وہ اپنے معنی میں، اپنی اصل میں وہ بھی مکمل ہیں، لیکن جس طرح یہ اکیلا ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، باقی کے اندر وہ خوبی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا نام ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اسم الاعظم۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیے، اور آج کی مجلس پھر اسی نقطے پہ ختم کریں گے اور اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے۔ لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، کیونکہ عربی زبان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک روٹ ضرور ہوتا ہے۔ علماء کے ایک گروہ کی، جس میں امام شافعی، امام قرطبی رحمہم اللہ اور کئی بڑے بڑے جو عربی گرامر کے بانیان ہیں جیسے سیبوئے اور امام جعفر بن النحاس، اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ جو ہے ان کا موقف ہے کہ لفظ اللہ جو ہے اس کا کوئی روٹ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات، اس کا نام بالکل اکیلا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ اپنی اصل میں روٹ کے اعتبار سے یہ بالکل بغیر کسی روٹ کے ہے، اور یہ دنیا کے کسی لفظ جو عربی زبان کا ہے اس کی خوبی نہیں ہے سوائے اس لفظ کے، اس کا کوئی روٹ نہیں ہے۔ کیونکہ عربی زبان کے اندر جہاں فوائد ہیں وہاں ایک خامی بھی ہے کہ بعض دفعہ روٹ کے اندر معمولی سی تبدیلی بھی جو ہے نا وہ اصل معنی کو بالکل چینج کر دیتی ہے۔ یہ خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں، اس کی میں تو اس کو خوبی کہتا ہوں اصل میں، کہ یہ عربی زبان کے بہت وسیع و عریض ہونے کی خوبی اور دلیل ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو، ہم وضو کرتے ہیں، 3 لفظ ہیں، واو پر زبر پڑھیں وضو، 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 واو پر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ زبر، دوسرے میں وضو پیش، اور تیسرے میں وضو زیر۔ اب ان تینوں حالتوں میں تینوں معنی مختلف ہیں۔
وضو کرنے کا جو ایک عمل ہے، پروسیس، اس کو وضو کہتے ہیں۔ وضو، واو کے اوپر جب آپ زبر پڑھیں گے تو اس پانی کو وضو کہا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کرنے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کرو۔ اور یہ تینوں الفاظ اپنے آپ میں پورے مستقل معنی ہیں، اور تینوں کے آپس میں ایک ظاہری اٹیچمنٹ بھی ہے، اور اصل روٹ کیا ہے تینوں کا؟ ایک واو ضاد واو، لیکن معمولی سی چینج جسے ہم اپنے پروناؤنسیشن میں شاید معمولی بھی نہ سمجھتے ہوں، معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جو لفظ ہے اس کا کوئی روٹ نہیں ہے۔ دوسرے ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا روٹ ہے۔ وہ روٹ کیا ہے؟ الہ، الف لا۔ اور یاد رکھیں عربی زبان کے اندر روٹ جو ہے وہ 3 ورڈ ہوتے ہیں، صرف 3، جس کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی بہت گرامر سے معرفت رکھتے ہیں، عربی زبان کے جو اصل روٹس ہیں وہ ثلاثی ہیں پوری عربی کے، بہت چند ہیں جو رباعی ہیں، یعنی 4 ورڈوں کے ہیں، نارملی ثلاثی یعنی 3 ہوتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کا جو روٹ ہے وہ الہ ہے، الف لام ہا۔ اگرچہ الہ جو ہے یہ مستقل صفت اور نام کے طور پہ بھی الگ سے بھی بیان ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے الہ جو ہے اس کا روٹ ہے۔ اور الہ جو ہے، جیسے ابھی میں نے بات کی، الہ کے 5 مختلف اعراب پڑھے جاتے ہیں، اور ہر معنی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ الہ، الف لام ہا، الف کے اوپر زبر پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے الہ الہتن و الوہتن، یعنی بندگی اور عبادت، بندگی اور عبادت۔ اور ہم بندگی اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ اگر اس کے اوپر آپ لام کے نیچے زیر پڑھ لیں، الہ ہم نے ابھی اوپر پڑھا تھا، الہ، الف لام کے نیچے زیر پڑھ کے ہا کو اسی طرح رہنے دیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا، انسان کا حیران ہونا۔ تو وہ ذات اپنی عظمت میں اور اپنی قدرت میں ایسی ذات ہے کہ انسان کی عقل اس کے بارے میں حیران ہو جاتی ہے۔ تیسرا اعراب اس کا، لام کی زیر کے ساتھ ایک اور اس کا معنی ہے، وہ کیا؟ پناہ لینا۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ذات ہے جس کی ذات کی طرف ساری دنیا پناہ پکڑتی ہے؟ تو روٹ، اصل میں ہم روٹ کی بات کر رہے ہیں کہ الہ جو ہے اس کے جب مختلف شیپس ہم بناتے ہیں لغوی اعتبار سے، روٹ کے اعتبار سے، کنیکشن لفظ اللہ کے ساتھ جو ہے ہمیں کلیئر نظر آتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء جو یہ مانتے ہیں کہ لفظ اللہ کا جو روٹ ہے وہ الہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الہ ایک ایسا روٹ ہے کہ اس کو جس مرضی شیپ میں آپ تبدیل کر لیں، 5 اس کی میکسیمم شیپس بن سکتی ہیں، آپ پانچوں کی پانچوں شیپس کو اس کو چینج کر کے دیکھ لیں، ہر شیپ میں آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق اور اثر اور اس کے معنی کا پورا جو صحیح افہام ہے اور مفہوم ہے وہ اللہ کی ذات پر آپ کو پورا نظر آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 ذرا دیکھیں، الہتا، الف لام ہا، الہتا، یعنی ہا کی بجائے آپ 2 نقطوں والی تا پڑھ لیں، الہتا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکون اور اطمینان۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ذات ہے جس کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے؟ اور آخری الہ کبھی کبھی اس بچے کو بھی کہتے ہیں جو اونٹنی کا بچہ بڑے اشتیاق سے اور محبت سے اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنی ماں کی طرف آتا ہو، تو اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ساری کائنات اس کی طرف رغبت کرنے والی اور توجہ کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اگر 2 چیزوں میں سے ایک چیز، یا تو اس کا روٹ ہے ہی نہیں ہے، بالکل یونیک، اور اگر اس کا روٹ مان بھی لیا جائے کہ الہ اس کا روٹ ہے، الف لام ہا، الہ ہم یہ لفظ نہیں بولتے، الف لام ہا اس کا روٹ ہے، اس کی 5 جو میکسیمم شکلیں بن سکتی ہیں، ہر شکل میں اس کا تعلق ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا جو یہ لفظ ہے، اس کا جو نام ہے لفظ اللہ،
وہ اپنی ذات، یہ لفظ بھی اپنے آپ میں ایک بہترین قسم کی نشانی ہے جو اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں میرا خیال ہے انسان کو ضرور کہنا چاہیے کہ سبحانک یا ربنا، اللہ تو پاک ہے، ہر اعتبار سے تیری صفت ہی اور تعریف ہی ہے، کوئی بھی کمی اور خامی اللہ تیری ذات اس سے پاک ہے۔ تو یہ ہم لوگ ہیں کہ اگر معمولی سی بھی کوئی روٹ کے اندر کسی چیز میں تبدیلی کر دیں، اس کی ساری اصل تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن لفظ اللہ کے اندر جس طرح اس کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اس طرح اس کی ذات کا جو نام ہے وہ بھی اسی کی طرح بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اس نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، بتاؤ کہ میرے نام جیسا کوئی نام بھی تم نے سنا ہے؟ کسی کا کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی گفتگو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنی اگلی مجلس کو بھی ہم لفظ اللہ کی جو بحث ہے کہ یہ لفظ اس کے اندر کتنے، اس نام کے اندر کتنے اسرار و رموز ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسماء و صفات سے ہمیں محبت، لگاؤ اور ان کو سیکھنے کی ایک تڑپ اور لگن اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔